دوسرے دن سے ملبہ اٹھنے لگا۔ حویلی پرانے وقتوں کی بنی ہوئی تھی، جگہ جگہ پتھر بھی استعمال کیا گیا تھا۔ خان صاحب اینٹیں، پتھر اور دوسرا سامان اٹھوانے میں مصروف رہتے۔ خان صاحب دل کے ذرا خسیس ہی واقع ہوئے تھے۔ وہ رتی بھر ملبہ حویلی میں نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ میں اپنے عمل میں مصروف رہا اور اب اس عمل کی آخری رات تھی۔ اس رات مجھے پوری طرح محتاط و ہوشیار رہنا تھا۔ میرے علم میں تھا کہ میرے مستقبل کا دار و مدار اسی رات پر ہے۔ مجھے نہ ڈرنا ہے نہ اپنا عمل ترک کرنا ہے۔ اس رات میں تمام راتوں سے زیادہ مستعد اور چاق و چوبند تھا، مگر خلاف معمول وہ رات سکون سے گزر گئی۔ عمل ختم کر کے میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھتے ہی ایک دم مجھ پر غنون کی سی طاری ہو گئی، جو اس سے پہلے ایک دم اس طرح کبھی طاری نہیں ہوئی تھی۔ میری آنکھ کسی کے زور زور سے دروازہ پیٹنے پر کھلی۔ میں کچی نیند میں اٹھا۔ کوئی میرے کمرے کا دروازہ مسلسل پیٹ رہا تھا۔ میں اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ میں نے دیکھا کہ 8-10 مزدور دروازے کے باہر کھڑے ہیں اور ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک مجھے دیکھ کر ہکلایا، چراغ چراغ۔ کیا بات ہے؟ صاف صاف بتاؤ، کیسا چراغ؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے ان سے پوچھا۔ کافی دیر بعد وہ اس قابل ہوئے کہ اپنی بات کا اظہار کر سکتے۔ ان کی بات سن کر میں بھی چکرا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ شکستہ حویلی کے ایک ہال نما بڑے کمرے کی بنیاد کھود رہے تھے۔ تقریباً 10 فٹ نیچے ان میں سے ایک کی کھدال کسی ایسی چیز سے ٹکرائی جس سے ٹکرانے کے بعد بالکل ایسی آواز آئی جیسے کھدال کسی دیگ سے یا کسی پیتل کے برتن سے ٹکرایا ہو۔ وہ سمجھے یقیناً یہاں کوئی چیز دفن ہے۔ انہوں نے جلدی آس پاس کا ملبہ صاف کیا، لیکن ملبہ ہٹانے کے بعد یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ کسی نے بنیاد پر پھر کھدال چلائی، پھر ویسی ہی آواز سنائی دی۔ انہوں نے جلدی بنیاد میں لگی ہوئی اینٹیں ہٹانا شروع کی، لیکن ایک مرتبہ اینٹیں ہٹاتے وہ سب اچھل پڑے۔ بنیاد میں تقریباً 10 فٹ نیچے بنیاد کے اندر ایک خانہ سا بنا ہوا نظر آیا، جس میں ایک کانسی کا چراغ رکھا ہوا تھا اور وہ روشن تھا۔ کانسی کا چراغ، میں نے سوچا۔ میں بھی تو اپنے عمل کے لیے ایک ایسا ہی کانسی کے چراغ استعمال کر رہا تھا۔ ایک دم میری نظریں اس طرف اٹھ گئیں جہاں میرا چراغ رکھا ہوا تھا۔ میں چونک پڑا۔ چراغ غائب تھا۔ میں نے مزدور سے کہا، تم لوگ چلو، میں آتا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے تمام کمرے میں اپنا چراغ ڈھونڈا، مگر اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ میں صبح کمرے کا دروازہ بند کر کے سویا تھا اور مزدوروں کے آنے پر میں نے دروازہ کھولا۔ پھر چراغ یہاں سے کیسے غائب ہو گیا، جبکہ کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہ تھی جس کے ذریعے کوئی کمرے میں داخل ہو کر چراغ لے جاتا۔ چراغ سے مایوس ہو کر میں اپنے کمرے سے نکلا اور حویلی کے شکستہ حصے کی طرف چل دیا۔ میں نے دیکھا کہ اب ٹھیکیدار عبدالستار خان بھی موجود تھے اور مزدور ان کے ہمراہ کچھ حیرت زدہ دکھائی دے رہے تھے۔ میں ان لوگوں تک پہنچا۔ وہ اس جگہ سے کافی فاصلے پر کھڑے تھے جہاں کھدائی کا کام ہو رہا تھا۔ میرے آنے پر ٹھیکیدار نے کہا، سمجھ میں نہیں آتا کیا ماجرا ہے۔ مزدور کھدائی کرنے اور ملبہ اٹھانے سے انکاری ہیں۔ خدا معلوم یہ کیا چکر چل پڑا۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں اس طرف بڑھا جدھر بقول مزدوروں کے یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ میرے آگے بڑھنے پر خان صاحب کی بھی ہمت بڑھی اور کچھ مزدور بھی ہمارے ساتھ چلنے لگے۔ میں نے اس جگہ پہنچ کر دیکھا، واقعی ایک جگہ تقریباً 10 فٹ نیچے ایک بنیاد میں چراغ روشن تھا۔ پہلے میں کچھ جھجکا، مگر پھر ہمت کر کے نیچے اتر گیا اور چراغ اس جگہ سے اٹھا لیا۔
وہ اب بھی اسی طرح جل رہا تھا۔ میرے اس طرح چراغ اٹھا لینے پر کچھ لوگوں کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ یہ چراغ یہاں کس نے رکھا تھا؟ میں نے مزدوروں سے مخاطب ہو کر سختی سے پوچھا۔ میرا خیال تھا کہ مزدوروں ہی میں سے کسی نے یہ حرکت کی ہے، مگر میرے اور ٹھیکیدار کے لاکھ سختی سے پیش آنے کے باوجود کوئی مزدور یہ بتانے پر راضی نہ تھا، بلکہ انہوں نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ چراغ انہوں نے اسی طرح بنیاد کے اندر جلتا ہوا دیکھا تھا۔ یہ چراغ میرے خیال کے مطابق وہی تھا جس کے ذریعے میں نے اپنا عمل کیا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر چراغ کو گل کر دیا اور باہر نکل کر ٹھیکیدار سے بولا، یہ چراغ میرا ہے، کل ہی میرے کمرے سے کسی نے اسے چرا لیا تھا، اور یقیناً یہ حرکت یہی کام کرنے والوں میں سے کسی کی ہے۔ فکر کی کوئی ایسی بات نہیں، کسی نے مجھے اور آپ کو ڈرانے کے لیے یہ حرکت کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کام شروع کروا دیجیے۔ ٹھیکیدار میری باتوں سے مطمئن ہو گئے، ہر چند کہ میں ابھی پوری طرح مطمئن نہیں تھا اور میری سمجھ میں یہ نہیں آیا یہ سب کیا ماجرا ہے۔ ٹھیکیدار نے مزدوروں سے کام جاری رکھنے کے لیے کہا، لیکن ان میں سے کوئی بھی کام کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ مجبوراً ٹھیکیدار کو کہنا پڑا، اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ اپنا حساب لے جاؤ، میں دوسرے مزدوروں کا انتظام کر لوں گا۔ ان سب کو چھٹی دے دی گئی، لیکن ٹھیکیدار صاحب کا خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ دن بھر دوسرے مزدوروں کی تلاش میں رہے، مگر کوئی بھی یہاں کام کرنے پر راضی نہ ہوا۔ تمام شہر میں یہ عجیب و غریب واقعہ مشہور ہو گیا اور یہ خبر میرے دوستوں تک بھی پہنچی۔ وہ بھی اس کی تصدیق کرنے میرے پاس آئے۔ غرض کے دن بھر لوگ آتے رہے اور وہ جگہ دیکھتے رہے جہاں سے چراغ نکلا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر آج پہلی مرتبہ میں نے رات کو سونے کی تیاری کی۔ میں عمل تو پورا کر ہی چکا تھا، اب کس قدر مایوس بھی تھا، اس لیے کہ آج پورے 40 دن مکمل ہو گئے تھے، لیکن اب تک اس پراسرار قوت نے خود کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے اس چراغ کو اٹھایا اور زور زور سے زمین پر رگڑنے لگا، مگر لا حاصل، اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس کے بعد میں نے چراغ اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن نیند جیسے میری آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ کیا دوبارہ عمل شروع کروں؟ میں سوچ رہا تھا، یا پھر اس زندگی کی طرف لوٹ جاؤں تو تلخیوں، ناکامیوں اور محرومیوں سے بھری ہوئی ہے۔ بہت دیر تک میں ان باتوں پر غور کرتا رہا، پھر میں نے سونے کی کوشش کی، مگر نیند اب بھی مجھ سے دور تھی۔ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی؟ شاید اس لیے کہ آج رات میں بھوکا ہوں۔ میں خود ہی سوال کر رہا تھا اور خود ہی اپنے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ تھکن اور بھوک کے ساتھ ناکامی کے احساس نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ مجھ پر غنودگی کسی کیفیت طاری ہونے لگی اور قریب تھا کہ میں سو جاتا۔ مجھے ایسا لگا کسی نے میرے سرہانے سے تکیہ کھینچ لیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ تکیہ واقعی پلنگ کے نیچے تھا۔ میں نے جھک کر تکیہ اٹھا لیا۔ کمرے میں لالٹین کی ہلکی ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس کی لو میں نے لیٹنے سے پہلے مدھم کر دی تھی۔ میں نے سوچا کہ سوتے میں خود مجھ سے ہی تکیہ گر گیا ہوگا۔ یہ شاید میرا وہم ہے کہ کسی نے میرے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچ لیا تھا۔ میں پھر لیٹنے لگا اور ابھی میں نے کمر سیدھی بھی نہیں کی تھی کہ کسی نے میرے اوپر سے چادر کھینچ لی۔ میں خوف زدہ ہو گیا اور لیٹے لیٹے ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کمرہ خالی تھا۔ کون مجھے تنگ کر رہا ہے؟ یہ سوچ رہا تھا۔ یقیناً یہ کوئی نادیدہ قوت ہے۔ اس مرتبہ میں نے ہوش و حواس اپنے قابو کیے، اپنے اوپر چادر کھینچ کے رکھی تھی۔ مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اٹھ کر چادر
زمین سے اٹھاؤں یا نہیں، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے کوئی پھر میرے سر کے نیچے سے تکیہ سرکا رہا ہے۔ اس مرتبہ میں اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کون ہو تم؟ میری آواز واضح طور پر کانپ رہی تھی۔ ڈر گئے؟ آواز آئی۔ میں جاگ رہا ہوں اور تم سو رہے ہو۔ تم سامنے کیوں نہیں آتے؟ میں نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا۔ تم میرا دھیان تو کرو، میں تمہیں نظر آنے لگوں گا۔ آواز پھر آئی۔ مجھ پر خوف ستاری ہونے لگا اور میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اس سے کچھ فائدہ نہیں، میں کوئی جن یا بھوت نہیں کہ تمہارے آیت الکرسی پڑھنے سے بھاگ جاؤں گا۔ آواز نے کہا۔ پھر کون ہو تم؟ میں، ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی۔ تم خود اپنی آواز نہیں پہچان سکتے؟ اب جو میں نے اس کی آواز پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو خود میری ہی آواز تھی، مگر اس سے آگے میں سوچ نہ سکا۔ مجھ سے ڈرو مت، میں تمہارا جسم لطیف ہوں، میں تمہارا ہمزاد ہوں جس کے لیے تم نے اتنے دن دکھ جھیلے۔ میرا تصور کرو، یعنی خود اپنے جسم کا، میں حاضر ہو جاؤں گا، یعنی تمہیں نظر آنے لگوں گا۔ کیا تم مجھے مل گئے ہو؟ میری آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ پھر میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے جسم کا تصور کیا جس کے لیے میں نے مہینوں ریاض کیا۔ پھر جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی میں اچھل پڑا۔ خود میرا ہی جسم میرے روبرو کھڑا تھا۔ تم میرے ہمزاد ہو؟ ہاں، وہ تم ہی ہو، میں خوشی سے اکلا رہا تھا۔ میں تم سے جو بھی کہوں گا کیا وہ پورا کرو گے؟ یقیناً ایسا ہی ہوگا، میں ہر طرح تمہارا حکم بجا لاؤں گا، مگر اس سے پہلے تمہارے درمیان کچھ شرائط ضرور طے ہونی چاہیے۔ ہمزاد بولا۔ وہ کیا؟ میں نے بے صبری سے کہا۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھے کس لیے حاصل کیا ہے اور یہ عرصہ کتنا ہوگا؟ تم مجھے کب آزاد کرو گے؟ ہمزاد نے پوچھا۔ میں اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا اور سوچنے لگا اسے کیا جواب دوں۔ خوب سوچ سمجھ کر جواب دو۔ تم بہرحال اس معاہدے کے پابند ہوں گے۔ ہمزاد پھر بولا۔ 100 برس، میں تمہیں 100 برس کے بعد آزاد کر دوں گا، اور تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں بے حد تنگ حال اور پریشان تھا۔ میں اپنی اس غربت کو دور کرنا چاہتا تھا۔ میں نے خوب سوچ سمجھ کر جواب دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر میں جیا بھی تو زیادہ سے زیادہ 100 برس جیوں گا، تو ایک طرح سے میں نے اپنی ساری زندگی کے لیے ہمزاد کا قرب حاصل کر لیا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولا، منظور ہے، لیکن تمہیں بھی میری ایک شرط کا خیال رکھنا پڑے گا، وہ یہ کہ تم ہر وقت پاک رہو گے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں نے کہا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ میں جب تمہیں طلب کروں تو پاک رہوں، اور میرا خیال تو یہ ہے کہ تم اسی وقت میرے سامنے آؤ جب میں تمہیں پکاروں یا تمہارا تصور کروں۔ میں تم سے اس بات کا عہد کرتا ہوں، میں ناپاکی کی حالت میں کبھی تمہیں نہیں بلاؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر تم مجھے بلاؤ گے بھی تو ایسی حالت میں تو میں خود بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں تو ایک روح ہوں اور روح پاک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں تمہارا ہر حکم بجا لاؤں گا جو بھی میری دسترس میں ہوا۔ اگر تم میری پرسرار قوتوں سے ناآشنا ہو تو میں تمہیں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ ہمزاد بولا۔ نہیں، میں تمہاری قوتوں سے واقف ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ایک بات ضرور بتاؤ، جب میں تمہیں طلب کروں تو کیا تم سب کو نظر آؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ جیسا تم کہو، دونوں ہی صورتیں ممکن ہیں، ہمزاد نے جواب دیا۔
میں چاہتا ہوں کہ تم صرف مجھے ہی نظر آیا کرو، وہ بھی اس وقت جب میں تمہیں طلب کروں، اور جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں کہ تم جاؤ، تم چلے جایا کرو۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرائط منظور ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم بھی میری شرائط کا پاس کرو گے۔ حمزاد نے کہا، تم مجھے وعدہ خلاف نہیں پاؤ گے۔ اس وقت تمہیں کچھ چاہیے، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ حمزاد بولا۔ اس کے پوچھتے ہی مجھے ایک دم اپنی بھوک یاد آ گئی۔ میں نے جلدی سے کہا، مجھے اس وقت سخت بھوک لگ رہی ہے، کہیں سے اگر کھانا مل سکے تو بہت اچھا ہے۔ کیا کھاؤ گے؟ گوشت ہو تو کیا ہی کہنا، ویسے اس وقت دال بھی چل سکتی ہے۔ بھوک بہت زور کی لگ رہی ہے۔ میں لاتا ہوں، حمزاد نے کہا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی جہاں وہ کھڑا تھا وہ جگہ اب خالی تھی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے، وہ پھر اسی جگہ نظر آیا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ لو، یہ بنا ہوا گوشت ہے، یہ اتنا ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ روٹی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چاہو تو گرم کرواؤ، یا اگر زیادہ بھوک لگ رہی ہے تو یوں ہی کھا لو۔ حمزاد نے میری طرف دیگچی بڑھائی، جو میں نے ہاتھ بڑھا کر لے لی۔ کھول کر دیکھا تو اس میں واقعی بنا ہوا گوشت تھا۔ گوشت دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی، اور میں نے گرم کرنے کا تکلف بھی نہیں کرا، اور دیگچی میں ہی ہاتھ ڈال کر بوٹیاں کھانے لگا۔ جب خوب پیٹ بھر کر کھا لیا، پانی پی کر میں نے دیگچی کمرے میں ایک طرف چھپا دی۔ اس میں ابھی کچھ گوشت باقی تھا، جس کے لیے میں نے سوچا تھا کہ صبح ناشتے میں کام آ جائے گا۔ اور کچھ، یہ آواز سن کر میں چونک پڑا۔ میں کھانے میں اتنا مشغول تھا کہ میں حمزاد کے وجود کو قطعی فراموش کر گیا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، ایک بات بتاؤ، میرا وہ چراغ جس کے ذریعے میں عمل کر رہا تھا، آخر کس طرح اور کیوں شکستہ حویلی میں پہنچ گیا، وہ بھی ایک دیوار کی بنیاد میں؟ یہ تمہارا آخری امتحان تھا۔ اگر تم خوفزدہ ہو کر چراغ کو ہاتھ نہ لگاتے، جیسے کہ مجھے امید تھی، تو آج میں تمہارے قبضے میں نہ ہوتا۔ مگر تم نے ہمت کر کے چراغ کھل کر دیا، اور اس سے ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوئے، تو وہ تمہاری حرکت تھی۔ میں نے کہا، خیر جو ہوا سو ہوا۔ میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ میں نے اپنے حمزاد کو اپنے قابو میں کر لیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ میرے ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ میری پلکیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کھا گیا تھا۔ مہینوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا تھا۔ میں ایسا سویا کہ دوپہر 12 بجے کے قریب اٹھا۔ پہلی مرتبہ مجھ سے فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، کبھی کسی وقت کی نماز قضا نہیں کی تھی۔ میں اٹھ کر نہایا، رات کے واقعات پر غور کرنے لگا۔ اب میرے دن بدل جائیں گے، مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے اپنے حمزاد کو قابو میں کر لیا۔ اب میں بھی شہر میں فخر سے سینہ تان کر چلوں گا۔ میں بھی ایک باعزت زندگی گزاروں گا۔ دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا، غریب سمجھ کے میرے ساتھ برے سلوک کیے، مجھ پر طنز کیے، مجھ سے ملنا جلنا ترک کر دیا، اور صرف اس لیے کہ میں ان کی طرح امیر نہیں۔ اب میں انہیں دکھاؤں گا کہ وہ غریب ہیں یا میں دولت کے ڈھیر لگا دوں گا، میں شاہانہ زندگی بسر کروں گا۔ پھر دیکھتا ہوں کہ کون مجھ پر طنز کرتا ہے، کون میرے ساتھ بری طرح پیش آتا ہے، اور کون مجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ یہ سوچ کر میں نے رات والی دیگچی نکالی اور بقیہ گوشت بھی کھا گیا، اور جب اپنی حویلی سے نکلا تو میرا سر فخر سے اونچا تھا۔ ہر چند میرے جسم پہ کپڑے پھٹے ہوئے پیبند لگے اور میلے تھے، مگر مجھے اس وقت کسی بات کا احساس نہیں تھا۔ ارے بھائی شیخ صاحب، تم تو عید کا چاند ہو گئے۔
تم نے ہمارے بچے کیا پڑھانے چھوڑے کہ اب بھولے سے ہمارے پاس بھی نہیں بھٹکتے؟ یہ آواز سید احمد کی تھی، جو میرے ہی پڑوسی تھے، جن کے بچے مجھ سے پڑھنے آتے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، میاں تم تو حویلی میں ایسے بند ہوئے ہو کہ باہر ہی نہیں نکلتے، آخر گزر بسر کس طرح کرو گے؟ کب تک ہماری دی ہوئی رقم جو تم نے جمع جوڑ کر رکھی ہوگی تمہارے کام آئے گی؟ ان کی باتیں سن کر میرا جی چاہا کہ انہیں کھری کھری سناؤں کہ وہ سب بھول جائیں۔ آخر وہ مجھے دیا ہی کیا کرتے تھے، کبھی مہینے 2 مہینے میں روپیہ یا 8 آنے۔ یہ بھی کوئی رقم ہے؟ لعنت ہے اس پیسے پر۔ میں سختی سے ہونٹ بیچے ان کی بات سنتا رہا۔ میری مانو تو نجمہ اور رفو کو پھر پڑھانا شروع کر دو۔ عید بھی بس اب بہت قریب ہے، تمہارے لیے ایک آدھ جوڑا بنوا دوں گا۔ سید صاحب نے جیسے حاتم کی قبر پر لات ماری ہو۔ اب میری قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ میں نے سختی سے کہا، مجھے آپ کے بچے نہیں پڑھانا اور نہ ہی آپ کا بنایا ہوا جوڑا پہننا ہے، وہ عید پر آپ خود پہن لیجیے گا۔ کیا؟ سید صاحب میری بات سن کر ایک دم بھڑک اٹھے۔ گستاخی؟ اما صاحب زادے، تمہاری اوقات کیا ہے جو تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو؟ ہم یعنی سید احمد عید کے دن وہ جوڑا پہنیں گے؟ اور کیا پوشاک پہنیں گے آپ؟ کون سے کہیں کے نواب ہیں آپ؟ میں نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ جواب دیا۔ بس بس، اب آگے نہ بڑھنا، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اب اگر تم نے کچھ کہا تو سید صاحب غصے سے کانپنے لگے اور میں بات کو درگزر کرنے کے خیال سے آگے بڑھ گیا۔ میں ابھی گلی میں کچھ دور ہی چلا ہوں گا کہ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ مرزا مبین بیگ کی بیٹھک تھی۔ مرزا صاحب غالباً اپنے کسی دوست سے کہہ رہے تھے، یار بس کمال ہی ہو گیا۔ چور بھی عجیب تھا کہ باورچی خانے سے صرف دیگچی چرا لے گیا، حالانکہ گھر میں اور بھی قیمتی سامان موجود تھا۔ رات بیگم نے صبح ناشتے کے لیے گوشت بھون کر رکھ دیا تھا، مگر صبح جب انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو باورچی خانہ حسب معمول بند تھا، مگر اندر سے ہانڈی غائب تھی۔ کمال کا چور تھا کہ جس نے دیگچی ہی چرائی، اور پھر یہ کہ باورچی خانے میں اس طرح بند کر گیا۔ پھر میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ گھر میں داخل کیسے ہوا اور پھر چلا کس طرح گیا۔ دروازے تو اندر سے اسی طرح بند ملے جس طرح رات کو بند کر کے سوئے تھے۔ مرزا صاحب اور نہ جانے کیا کیا کہتے رہے ہوں گے، مگر میں صرف اتنا ہی سن کر آگے بڑھ گیا، اس لیے کہ گلی میں کوئی سامنے سے داخل ہو رہا تھا تو وہ دیگچی مرزا صاحب کی تھی۔ واہ، یہ بھی خوب رہی، حضرت چوری کر لائے، میں سوچ رہا تھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ہفتہ بھر بعد